بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو غیر قرآنی عقیدہ ہے، یہ یعنی کہ عقیدہ جبریہ یا مسئلہ تقدیر کی دینی سند کیا ہے، اس کی کہاں سے دی گئی اور کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ یقیناً چونک اٹھے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہوا کہ دین سے سند دے دی گئی، قرآن سے سند دی گئی، یعنی کہ دین سے اس کی غیر قرآنی عقیدے کی سند دین سے ہی دے دی گئی۔ یہ داستان بھی بڑی تعجب انگیز اور عبرت آموز ہے۔ اس سے صرف ایک عقیدہ تقدیر ہی کی سند نہیں ملی، دین میں جس قدر غیر قرآنی تصورات کی آمیزش ہوئی ان کی بنیاد اسی سند پر تھی۔ لیں جی، یہ جو سند دی گئی اس عقیدے کی، جبریہ کی، تقدیر کی، یہ صرف اسی پر ہی نہیں موقوف رہا۔ یہ سند صرف اسی عقیدے پر ہی نہیں، اس سے اور بہت سارے غیر قرآنی تصورات جو وہ آگے امڑ آئے اور اس کی آمیزش ہوگی دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو دین کی بنیاد قرار دیا تھا، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا اتباع فرماتے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ جب تک قرآن مجید دین کی اساس رہا، اسلام میں کسی غیر اسلامی نظریہ کی آمیزش نہ ہو سکی۔ دین میں آمیزش کرنے والوں نے سب سے پہلے اس بنیاد کو اس کے مقام سے ہٹایا اور یہ عقیدہ عام کیا کہ دین میں سند اور حجت، دلیل آخر صرف قرآن نہیں۔ اب دیکھیں کیسے سند دی جا رہی ہے، یہ سند کس طرح پیدا کی گئی، خود ساختہ مصنوعی طور پر۔ کیا سب سے پہلے دین میں سند اور حجت، یعنی کہ قرآن صرف قرآن نہیں ہے، سند اور حجت، دلیل آخری حجت صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ اس کی مانند مثلہ معہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے روایات۔ سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ یہ چیز بنائی گئی کہ صرف دین کی جو بنیاد ہے، جو حجت ہے، جو سند ہے، وہ صرف قرآن نہیں ہے، اس کے ساتھ روایات بھی ہیں، مثلہ بھی ہیں۔ اس لیے ہم بخاری کو مثل قرآن کہتے ہیں۔ روایات کے متعلق پہلے تو فقط اتنا ہی کہا گیا کہ ان سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو خدا کی طرف سے جو وحی ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تورا شکتب یعنی وحی جلی یا وحی مکتوب، لکھی ہوئی وحی، جلی واضح وحی، اور دوسری تورا شب الفا یعنی وحی خفی یا وحی غیر مکتوب، بغیر لکھی ہوئی۔ وحی مکتوب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں درج ہے، اور وحی غیر مکتوب ان روایات پر مشتمل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی وساطت سے قوم میں مروج ہیں۔ شریعت یہودیت کا سارا مدار انہی روایات پر ہے، کوئی مشکل بات نہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ قرآن کریم نے وحی کی ایک ہی قسم بیان کی ہے جو ساری کی ساری اس کے اندر محفوظ ہے، لیکن اب مسلمانوں میں یہ عقیدہ عام کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو وحی اللہ کی طرف سے ملتی تھی اس کی دو قسمیں تھیں۔ یہ بعد میں یہودیوں سے ہم نے یہ مستعار لیا عقیدہ، اور ہم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے متعلق بھی یہ بات کر دی۔ ایک وحی مکتوب یا وحی متلو، مسلمانوں میں یہ بات آ گئی، جو قرآن کے اندر درج ہے، اور دوسری وحی غیر مکتوب یا وحی غیر متلو، جس کی تلاوت نہ ہو، جس کا مجموعہ روایات ہیں، انہی کو احادیث کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم پایا ہیں۔ یہ غلط عقیدہ داخل کیا گیا، عقیدے میں جو خرابی پیدا ہوئی، جو یہاں سے بنیاد خراب ہوئی، وہ یہ بات تھی کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں ہم پایا ہیں۔ اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ اگر وحی کے پیش کردہ، اب دیکھیں اور خطرناک بات، وحی کے پیش کردہ دو نظریات یا حکام میں باہم و گرد تضاد پایا جائے، دونوں چیزوں میں، قرآن میں اور وحی حدیث میں، تو ان دونوں میں سے ایک کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ سمجھا جائے۔
اس عقیدہ کے منطقی نتیجہ کے طور پر کہا گیا کہ اگر قرآن اور حدیث میں کہیں تضاد پایا جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب دیکھیں، پہلے بات کی کہ قرآن ہی صرف سند نہیں ہے آخری، اس کے ساتھ مثلہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مثلہ کو بنایا، روایات کو ساتھ ملا لیا کہ یہ اب دونوں سندیں۔ یہاں پھر آگے ایک قدم بڑھاتے ہوئے ان کو حاوی کر دیا، روایات کو، حدیثوں کو قرآن پر حاوی کر دیا۔ اگر ان دونوں میں تضاد، حالانکہ تضاد پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیسا تضاد؟ قرآن و حدیث میں کیسا تضاد ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر تو کوئی تضاد نہیں، اس کی نفی خود قرآن کرتا ہے سورہ النساء کی 82 نمبر آیت میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، اس کے اللہ کی طرف منجانب ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ مگر یہاں انہوں نے کہا کہ اگر حدیث اور قرآن میں آپس میں تضاد پایا جائے تو قرآن کو منسوخ ہوگا، حدیث نہیں منسوخ، یعنی احادیث قرآن کی ناسخ قرار پا گئیں۔ اگلا عقیدہ یہ بن گیا، یعنی کہ بالفاظ دیگر دین میں سند اور حجت روایات قرار پا گئیں اور قرآن محض ثواب کی خاطر تلاوت کے لیے رہ گیا۔ یہ آپ دیکھ لیں عقیدہ، آپ کے سامنے میں کوئی ایسی باتیں تو نہیں کر رہا جو آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کے مشاہدے میں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن مکمل اور مرتب شکل میں امت کو دیا تھا، جو حرفاً حرفاً ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین حتیٰ کہ دیگر صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے بھی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے لکھنے اور بیان کرنے تک کی بھی سخت ممانعت کر دی تھی تاکہ دین میں کوئی آمیزش نہ ہونے پائے، لیکن جب حدیث کے متعلق مذکورہ بالا عقیدہ وضع کیا گیا تو پھر احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ مجموعے اب اسی دور میں ہی مرتب ہوئے، یہ 6 6 جو ہمارے پاس ہیں، امام بخاری سے لے کر آگے، سب سے پہلے امام بخاری، تو یہ سارے کے سارے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 300 سال بعد ضرورت پڑی پھر ان کی ضرورت، جب وہ مثلو ساتھ ہو گیا عقیدہ اور چیز آ گئی تو پھر ان کی ترتیب، ان کو مرتب بھی کرنا تھا، ان کو جمع بھی کرنا تھا۔ چنانچہ حدیث کے جس مجموعے کو سب سے زیادہ صحیح قرار دیا جاتا ہے یعنی امام بخاری کا مجموعہ، وہ 3 صدی ہجری میں مرتب ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 256 ہجری میں وفات پائی تھی، باقی مجموعے ان کے بعد مرتب ہوئے تھے۔ صرف امام مالک کا مجموعہ موطا اس سے پہلے مرتب ہوا تھا، لیکن اس میں بہت کم احادیث تھیں۔ احادیث کے یہ تمام مجموعے کسی پہلے سے موجود تحریری مواد، ریٹن ریکارڈ سے مرتب نہیں کیے گئے تھے، لوگوں نے زبانی سن سنا کر مرتب کیے تھے۔ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد محض لوگوں کی زبانی روایات کی بنا پر جو احادیث جمع کی جائیں گی، ان کی دینی تو ایک طرف علمی اور تاریخی حیثیت کیا ہوگی، لیکن ان احادیث کو جو زیادہ سے زیادہ منسوب رسول تھیں، یعنی زبانی روایت بیان کرنے والے نے جن کی صرف نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی تھی، انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث قرار دے دیا گیا۔ پہلے صرف منسوب کی کہ یہ منسوب ہے، خبر ہے، تحقیق کر لی جائے، لیکن بعد میں ان کو صحیح ترین قرار دے دی نہیں ہے، یقینی طور پر یہ آپ کا ہی فرمان ہے، اور کہہ دیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی کفر لازم آ جاتا ہے، یعنی کہ یقینی کہہ دیا گیا کہ یقینی یہ آپ کے ہی فرمان ہے، اور کسی ایک کا انکار کرنا رسول کے فرمان سے نافرمانی اور کفر قرار دے دی گیا۔ اس طرح احادیث بیان کرنے میں راویوں سے جو سہو اور نسیان ہو سکتا ہے اسے تو ایک طرف رکھیے، اس سے جھوٹی حدیثیں وضع کر کے انہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی جو گنجائش پیدا ہو گئی، اس پر غور کیجیے۔ بہت رہا اس وقت محدث پیدا ہوئے، تکریم تھی، عزت تھی معاشرے میں ان کی بہت زیادہ، اس لیے بہت، جس طرح پیر بہت پیدا ہو جاتے ہیں، ہو گئے ہیں۔ یہ وضعی احادیث کس وسعت سے پھیلائی گئیں، اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگائیے کہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا تو انہیں 6 لاکھ حدیثیں ملیں۔ جب انہوں نے شروع کیا
اس قدر یہ پھیل چکی تھی حدیثیں 6 لاکھ، ان میں سے انہوں نے قریب 7,000 حدیثوں کو تقریباً کو اس قابل سمجھا کہ انہیں اپنے مجموعہ میں داخل کر لیا جائے، یعنی کہ 6 لاکھ میں 7,000، باقی قریب 5,93,000 روایات کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ جن احادیث کو انہوں نے اپنے مجموعہ میں داخل کیا ان کے صحیح ہونے کی سند بھی ان کی اپنی بصیرت اور قیاس ہے، کوئی بورڈ نہیں علماء کرام کا اس وقت بیٹھا یا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور توثیق حاصل نہیں تھی، معذاللہ وہ کوئی نبی نہیں تھے کہ ان پر وحی آتی تھی وہ تصدیق ہو جائے کہ یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حالت تھی۔ تو میں بس آپ کے سامنے یہ بات جو سند پیش کی گئی، کس طرح سند پیش کر دی گئی اس غیر قرآنی عقیدے کی، یعنی کہ جبر اور ایک تقدیر کی، وہ اس طرح پیش کر دی گئی، اس طرح بنا دی گئی۔ آگے میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی خصوصی طور پر روایات بیان کرتا ہوں، تو وہ پھر بھی روایات کس طرح اس عقیدے کے بارے میں بنائی گئی اور پیدا کی گئی، مسئلہ تقدیر کے بارے میں اور جبر کے بارے میں۔ میرے بھائیو اس بات سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کہ یہ میں اس پر تقدیر پر بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ خراب ہی رہے گا، عقیدہ خراب رہا تو آگے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آگے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔